الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد لا يمكن الثناء كما كان حقه عادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اللہ جل جلالہ و اما نوالہ کی حمد و ثنا حضور مفخر موجودات بزم زینت کائنات سید سرورہ حامی بے کساں ختم المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حنیم ناز میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام حضرات علماء کرام سناخانان مصطفیٰ و احباب ذی وقار اور میری جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے میں احباب سے ملتمس ہوں کہ آپ یہاں پنڈال میں آئیں ابھی انشاءاللہ باقاعدہ طور پر اس محفل پاک کا آغاز ہو جائے گا آج کی یہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بعنوان 40واں شیخ محمد آزاد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے سال ثواب کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے آپ کے پسران آپ کے فرزندان ارجمندان آپ کے بیٹے جنہوں نے آج کی اس محفل کا ارینج کیا ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خالق لم یزل جل والا شیخ محمد آزاد صاحب کی قبر پر اپنی کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے اور شیخ محمد ذوالفقار صاحب کیونکہ شیخ صاحب کے بڑے بیٹے ہیں ان کے گھر سے تعلق رکھنے والے ان کے جتنے بھی رشتہ دار دوست بھائی بزرگ ریلیٹیو جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں اللہ آج کی اس محفل کے صدقے سب کی قبروں پر اپنی کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے ابھی انشاءاللہ ہمارے جو معزز مہمانان گرامی ہیں وہ سارے تشریف لا چکے ہیں آپ سٹیج پر دیکھ سکتے ہیں بس کمی ہے تو صرف سامعین انشاءاللہ وہ بھی آہستہ آہستہ آ جائیں گے آج کی محفل مختلف عنوان اپنے ذہن میں رکھتی ہے اصال ثواب بھی ہے باپ کا مقام اور مرتبہ اور شان بھی ہے کہ باپ کو اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے بڑے مقام اور مرتبے سے نوازا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کے کچھ حقوق ہے اولاد پر آج کی اس محفل کا موضوع یہ بھی ہے اور کچھ اولاد کے حقوق ہیں والدین پر یہ بھی موضوع ہے پھر موت و حیات کا فلسفہ بھی ہے زندگی کس کو کہتے ہیں موت کس کو کہتے ہیں اب ان سارے عنوان کو ایک محفل میں منجمد کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے انشاءاللہ موقع کی مناسبت سے چند باتیں عرض کر کے اپنے معزز مہمانان گرامی کو وقت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے انشاءاللہ دعوت دیتا چلا جاؤں گا اور رب کی رحمت سے امید واسع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنے مقررہ وقت پر ہم دعا کریں گے چونکہ اس وقت میری ٹیم جو سٹیج پر بیٹھی ہے سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم سارے ہم خیال ہیں اور اگر میں کسی کو کہوں کہ آپ نے 2 منٹ لگانے ہیں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ 2 منٹ ہی لگائے گا چونکہ ہم نے پروگرام کو لمبا نہیں کرنا یہ نہ ہو کہ دوست بھائی اور ہمارے سامعین بیٹھنے والے وہ گھڑیوں کو دیکھ رہے اور خطیب صاحب کتاب میں مصروف ہوں عوام کی توجہ گھڑیوں پر اور لنگر پر ہو اور مولانا صاحب گفتگو کر رہے ہو ایسا نہیں ہوگا میں باقاعدہ طور پر اس محفل کا آغاز
صحیفہ انقلاب کتاب لا ریب قرآن مجید برہان رشید سے کروں گا۔ دو قرہ حضرات ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں، میں چاہوں گا دونوں کی حاضری ہو جائے، دونوں سے تلاوت کلام سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر انشاءاللہ ہم پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں ملتمس کروں گا اور آپ دوستوں سے گزارش کروں گا، آپ توجہ کے ساتھ سٹیج کی طرف اپنی توجہ کو مرکوز رکھیں، بولنے والے کی گفتگو کو سنیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ آج کی اس محفل کا جو سب سے بڑا مقصد اور مدعا یہ ہے، ہماری محفلیں ہو جاتی ہیں 3-3 گھنٹے کی، 2-2 گھنٹے کی، لیکن جب محفل برخاست ہو جائے گا تو پوچھا جاتا ہے ہوا کیا، سوائے کھانے کے اور کچھ اثر نظر نہیں آتا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ارینج جو کیا گیا، یہ جو خرچہ کیا گیا، یہ جو صبح سے لے کر اس وقت تک مینجمنٹ کی جا رہی ہے اور اس سے پیچھے 3-4-5 دن کی محنت، یہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ جو ہمارے دوست بھائی بزرگ اس محفل میں آئے، کھانا تو کھائیں گے لیکن کھانے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ لے کر جائیں، اپنی دنیا کو بہتر کریں گے لیکن اپنے قبر کے معاملات اور حشر کے معاملات کو بھی بہتر بنائیں۔ اس لیے میں گزارش کروں گا انتہائی توجہ کے ساتھ گفتگو کو سنیے گا۔ میں تلاوت کلام مقدس کے لیے ملتمس ہوں۔ محترم المقام جناب محترم قاری قدیر حسین صاحب جو جامع مسجد مشاہی میں بطور مدرس ہیں، آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور صحیفہ انقلاب کتاب لا ریب قرآن مجید برہان رشید سے آیات بینات تلاوت کر کے ہمارے دلوں کو معزوز فرمائیں۔ جناب قاری قدیر حسین صاحب محبت کے ساتھ نعرہ لگائیں، اس سوچ کے ساتھ اور اس نظریے کے ساتھ ہم جو نعرہ لگائیں گے، اللہ اکبر کی صدا لگائیں گے، رسول محتشم کو بلائیں گے، اس کا جو ثواب اللہ دے گا ہم محترم آزاد صاحب کی روح کو بخشیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة
كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين آمنت بالله صدق الله العظيم ماشاءاللہ یہ تھے جناب محمد قدیر حسین قادری صاحب جو تلاوت کلام مقدس سے آج کی محفل کا آغاز کر رہے تھے. اب آپ ایسی مقام توجہ فرمائیے گا. خدا کا ذکر کریں خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں. خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کریں. یہ ہم لوگوں کا اللہ پر احسان عظیم ہے کہ خالق لم یزل نے ہمیں یہ بات شروع سے سکھائی کہ جہاں تم رب ذوالجلال کا ذکر کرو گے وہاں مصطفیٰ کا ذکر بھی کرو گے. جس جگہ پر رب کی حمد و ثنا ہوگی وہاں ساتھ ہی نعت مصطفیٰ بھی ہوگی. اور اگر کائنات کے چاردانگ عالم میں بنظر غور دیکھیں آپ تو جس جگہ پر جس مقام پر رب ذوالجلال کا ذکر ہو رہا ہے ساتھ ہی مصطفیٰ کی نعت بھی ہو رہی ہے. اگر درخت رب کی تسبیح کر رہے ہیں تو وہ درخت مصطفیٰ کی بارگاہ میں نعتیں بھی پڑھ رہے ہیں. اگر شجر و حجر رب ذوالجلال کی تسبیح و تقدیس و تحلیل کر رہے ہیں تو وہی شجر و حجر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے نعرے بھی لگا رہے ہیں. یہ رب ذوالجلال نے پوری کائنات میں قاعدہ اور قانون رکھا ہے کہ جس جگہ پر جس مقام پر جہاں پر رب کی حمد و ثنا ہوگی ساتھ نعت مصطفیٰ بھی ہوگی.
اور کیوں نہ ہو، میرا رب خود ارشاد فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب جہاں پر جس جگہ پر میرا ذکر ہوگا، دنیا کے جس کونے میں لوگ مجھے یاد کریں گے، محبوب ساتھ تیرا ذکر بھی ہوگا، اس لیے کہ تیرے ذکر کو میں نے اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا، اور محبوب تیرے ذکر کو میں نے تیرے لیے بلند کر دیا، اور جس کے ذکر کو میرا رب بلند کرے پھر اس کو کون کم کر سکتا ہے؟ اسی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب محمد طارق عزیز چشتی صاحب سے، آپ آئیں اور بارگاہ خیر الانام میں اپنے مخصوص انداز کے ساتھ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ ہمارے چونکہ معزز مہمان ہیں، میں آپ سے ملتمس ہوں۔ کوئی ضروری نہیں ہونا کہ میں جناب پڑھنا ہی پڑھنا، اللہ پاک کے فضل و رحمت دعا جلانا پڑھیے، ہوتا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں، تک کیا خیال کرے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ببرکۃ اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اونچی والا سارے کہتے ہیں حق یا نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد و علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں انشاءاللہ علامہ صاحب دسیا کہ 5 منٹ کوشش کرنا کہ 6 منٹ نہ ہی لگا، کیونکہ بڑھا بندہ ہے 5 منٹاں انجن نہیں سٹارٹ ہونا، تو میں کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ 5 منٹ لاسا، کیونکہ موت آیاتی سکیاں پہنا، ذرا پیارا کیا دے سبحان اللہ۔ اب پیچھے جنہیں بندے بیٹھے ہو کیا آجاؤ، اگر جھوڑی میری دبو ماشاءاللہ سارے اٹھی جو ناراض نہ ہے، سارے اٹھی جو اگے اچھو تو سارے سبحان اللہ اکثر سبحان اللہ میں نے کہ اللہ پاک ہے، سبحان اللہ میں نے کہا اللہ پاک ہے، سارے کیسے ہوتے احسان ثواب کس کی ہو سی؟ جناب شیخ آزاد صاحب نے روح کی احسان ثواب ہو سی، ذرا پیار اللہ کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ میں نے کہ اللہ پاک ہے ایسا سارے کیسا، تے تم ہی اللہ پاک ہے نہ کیسا، تے تم ہی اللہ پاک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جناب حضرت علامہ مولانا اقبال قریشی صاحب تشریف لائے، میں جناب خوش ہوں دے کرام حضرت اکرامی ماشاءاللہ جی بسم اللہ۔ کیسا سبحان اللہ تامی اللہ پاک نہ کیسا تامی اللہ پاک ہے، زیادہ کہنا بندہ بھی پاک ہو جانا، کیا دے رہا سبحان اللہ، تو جنہا بندہ بالکل سبحان اللہ نہیں آخنا، جنہا سبحان اللہ نہیں آخنا، اس بندے کو لوگ کالا تتر عذاب جردے بہتر ہے، جنہا دل رات کرنا ساتھ سبحان تیری قدرت اللہ نے پاکی بیان کرنا، ذرا اچھی بات لگے سبحان اللہ، بس ہم تو سبحان اللہ آخنا ہے سو تو سارے مرد بعد چنگے سارے پڑھنے لے انشاءاللہ ٹھیک پڑھ سکیں چنگا سنا سمجھو گی۔ تو موت حیاتی سکیہ پینا، ایک امبڑی ایک مرسی ہے ایک لواسی گیڑے گاٹے دوجی اکیلا سی، کیونکہ خالی ہتھی گیا سکندر کہندہ کچھ نہیں دنیا میں، خالی ہتھی گیا سکندر کہندہ کچھ نہیں دنیا اندر، میلہ 4 دن آنا، یہ 4 دن میلہ، میں بھی میلے چاہیا تو سائے میلے چاہے ہو، سارے میلے پہ پھر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کل آج کس نے زندگی نہیں شام ہو جاسی میلہ اجڑ جاسی، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو زیادہ گرمی میرے غالب سرکار نے کہا کہ دنیا الگ الگ ہے، زمانہ تو ایک ہے، دنیا الگ الگ ہے، زمانہ تو ایک ہے، رستے جدا جدا ہے، ٹھکانہ تو ایک ہے، چاہے پیر ہے چاہے فقیر ہے چاہے وزیر ہے چاہے مشیر ہے چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے چاہے میرے جو کو حقیر ہے، جاسی اس مٹی وچ ٹھکانہ سارے نے مٹی ارے ماٹی کے پتلے، تجھے کتنا گمان ہے، تیری اوقات کیا، تیری کیا شان ہے، محبت اور ذوق اور نظارہ کرو، ایک دفعہ پڑھ دو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، ملا ملیاں دا
ایک دوے کی ملن نام میلہ میلہ میلیاں دا کچھ پیسے آتے کچھ تیلیاں دا اور کہے جہان چھڑ ودا ہونا کنڈا مار کے ہنہ حویلیاں دا اور کہے جہان چھڑ ودا ہونا کنڈا مار کے ہنہ حویلیاں دا تے میاں صف منگلے مٹی دا ایک بت بڑا کے جا وڑیا وچ آپے جمے آپے مارے تے آپے کرے سیاپے تے رحمت دا می پاو خدایا تے باغ شکر دعائیں کرو کہ اللہ پاک غازی شیخ آزاد صاحب نے روح میں سن کر اللہ پاک رحمت دی بارش ہے میں میاں صاحب نے التجا لکھی رات میں بارگاہ اور میں التجا پیش کر گا رحمت دا می پاو خدایا تی باغ سکا کر ہریا جھوٹا آس امید میری دا تی کر دے میوے پڑے بخشے مینو تے کم بڑھ جانا ہمیرا تے قدرت بھی جس باغ بنائے تے جگ سنسار تمامی رنگ برنگی وہ بوٹے لائے تے کچھ خاصی کچھ آمی تے ہکنا دے پھل مٹھے کیتے تے پترے انہاں دے کوڑے ہکنا دے پھلکاری آمن تے نفع پھلاں دے تھوڑے اتنے سونا اپنے بارگاہ التجا پیش کی تھی آؤ حضور تاجدار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار بارگاہ دو شاہ لوکا میں آن جرایا تی رات قبر دی کالی میں سنیا اتھے آنے آنا جدے مونڈے کملی کالی کیونکہ دو جیوار زلیخہ جوان ہوئی پیار لگا رضوان گا دوجی بار زلیخہ جوان ہوئی سنگ یوسف پیغمبر نے اڑی کہتے علی پھر نماز ادا کی تھی دوجی بار ڈبیا سورج چڑی کہتے دوجی بار زمین پہ اتریا سی عیسیٰ اسلام دا پھڑی کہتے دوجی بار کلی آدم گیا جنت کلمہ پاک محمد پڑھی گئے دوجی بار کلی آدم گیا جنت کلمہ پاک محمد پڑھی گئے میاں صف مند نے کیوں کر ہونا قبول دعائیں کیوں کر ہونا قبول دعائیں تے وقت اجل دا آیا ملک الموت محمد بخشا تے منتیں کس منایا تے باپ مرے تے کمر تڑا دی ہوتے پین روے ہر جائی چاروں طرف اندھیرا دسدا تے جے مر جامن پائی تے باپ مرے سر ننگا ہوندا تے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد
محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی تے دشمن مرے تے خوشی نہ کری تے سجنا بھی مر جانا دیگر تے دن گیا وہ محمد تے اوڑک نو ڈب جانا تو آخری شاہ حدیث نے حوالے آخری شاہ کیوں 6 منٹ تو چڑھے بالکل نا 5 منٹ ہوئے پھولے آخری شاہ حدیث نے سرکار نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ کی عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت نہ کہ پتہ نہ کہ کس ٹائم جاسی حضور نے فرمایا ایک کالے بال چٹے شروع ہوئے جن سمجھو موت نہ پہلا پیغام علماء بیٹھے تصدیق کر سکتے ہیں پیارے آقا نے فرمایا کالے بال چٹے شروع ہو جن سمجھو موت نہ پہلا پیغام آ گیا تو میاں صاحب نے اس حدیث نے ترجمانی کی میاں صاحب فرمانے کالے بال مسافر ہوئے چٹیاں ڈے گئے اکھیں کھول محمد بخشا موت نے تیرے پاں